پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 267 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے خراب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اہل ایمان سے خطاب فرمایا، مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے، ولستم بآخذیہ، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، واعلموا ان اللہ غنی حمید، اور جان لو، جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یہ ہے آیت شریفہ تیسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267۔ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ ہر چیز پر نظر رکھنی ہے ہمیں کہ ہر ایک سے خطاب نہیں ہے، ہر بندے سے نہیں، کیونکہ ہر بندے میں کافر بھی ہے، ہر بندے میں مشرک بھی ہے، ہر بندے میں منافق بھی ہے۔ بات ہو رہی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی۔ خرچ کرنا صرف ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، اس لیے خطاب صرف ایمان والوں سے ہوا۔ کافر اگر پہاڑ کے برابر خرچ کر دے، آخرت میں کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ مشرک اگر سمندر کے برابر خرچ کر دے، آخرت میں کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ منافق اگر پہاڑ برابر خرچ کر دے، آخرت میں کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں۔ مومن ایمان والا مٹھی بھر بھی اگر خرچ کرے تو یہاں بھی نفع، قبر میں بھی نفع، حشر میں بھی نفع ہے۔ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کے اعتبار سے دل کو خوش کرنے والی۔ اس لیے خطاب اللہ کا کن سے ہوا؟ ایمان والوں سے، کہ تمہارے خرچ کرنے کی طرف اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ تمہارا خرچ کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کو مذاق مت سمجھنا، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ کافر کا خرچ کرنا بے فائدہ، دنیا میں فائدہ مل جائے گا، دنیا میں اس کو مال مل جائے، دنیا کی خوشیاں اس کو مل جائیں، دنیا میں اس کو بہت اچھا لگے، یہ تو ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں، مگر آنکھ بند ہونے کے بعد اس کو لگ پتا جائے گا کہ میں نے جو کچھ خرچ کیا تھا اس کا یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا، یہاں کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو قبول نہیں ہوا۔ کیوں قبول نہیں ہوا؟ کہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اعمال صالحہ میں سے ایک عمل ہے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، عبادات میں سے ایک عبادت۔
جیسے نماز، روزہ، حج، عمرہ، تلاوت قرآن عبادات ہے نا، ان میں سے ایک عبادت اللہ کی راہ میں انفاق مال خرچ کرنا. تو عبادات میں سے ایک عبادت کون سی عبادت؟ اللہ کی راہ میں خرچ. سمجھتے جائیے. اعمال صالحہ میں سے ایک عمل صالح کون سا عمل؟ اللہ کی راہ میں خرچ. تو عبادت اور عمل صالح یہ تو صرف مومن کے پاس ہے نا. اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ مومن کی عبادت رکھتی ہے نا. کافر اپنی عبادت کرے اپنے طور سے، اپنی سمجھ سے. کوئی بت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے، کوئی درختوں کی کر رہا ہے، کوئی سمندر کی کر رہا ہے، کوئی جانوروں کی کر رہا ہے، کوئی کس کو مقدس سمجھ رہا ہے، کوئی کس کو مقدس سمجھ رہا ہے. سمجھتا رہے. مومن صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. مومن صرف اللہ کو معبود مانتا ہے. لا الہ الا اللہ، یہ اس کا کلمہ ہے مومن کا. یہ کافر کا نہیں ہے نا. کافر کا کلمہ اگر یہ ہوتا تو مومن ہو جاتا. مشرک کلمہ پڑھ لے ایمان کی نیت سے مومن ہو جائے. گر کافر 7 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمے کی شان تو یہ ہے. تو کافر کو تو کلمہ نصیب نہیں، نہ دنیا میں نہ مرتے وقت. اگر کافر کافر ہی رہے، غیر مسلم ہی رہے دنیا میں بھی اور مرتے وقت بھی، تو غیر مسلم ہی مرے گا نا، کافر ہی مرے گا نا. اب اس نے دنیا میں کتنا ہی فلاحی کام کر لیا ہو، پل بنا لیے ہوں، تالاب بنا لیے ہوں، اسپتال بنا لیے ہوں، کچھ بھی کر لیا ہو، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اس کو اللہ کے پاس نہیں ہے، صرف دنیا میں مل سکتا ہے. پیسہ بہت آ جائے، کافر خرچ کرے تو اللہ اس کو دنیا میں دے سکتا ہے. لے لو دنیا لے لو. آخرت صرف مومن کا نصیب ہے. اس لیے خطاب بھی مومن والوں سے، ایمان والوں سے ہوا. تو یہ بات تو یہاں آپ کو آیت شریفہ کا پہلے حصے میں پتہ چلی کہ اللہ نے صرف ایمان والوں کو کیوں کہا کہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرو. بھائی کافر بھی تو کہتا ہے کوئی کہ دیکھو میں دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، دیکھو میں پارک بنا رہا ہوں، ہے نا. بہت سے کافروں نے کھیل کود کے پارک بنائے. کراچی میں جہانگیر پارک ہے صدر میں، وہ پارسی کا بنایا ہوا ہے، مجوسی کا، غیر مسلم تھا، ابھی تک موجود ہے. اسپتال بنائے، جانوروں کے پانی پینے کے لیے تالاب بنائے. یہ سب ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے، غیر مسلموں نے بنائے. مگر سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ان کا جو کچھ کیا ہوا ہے وہ دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آخرت کا حصہ صرف ایمان والوں کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور قبر سے ملنا شروع ہو جائے گا. اب آپ کہو گے قبر سے کیسے ملے گا؟ بھائی قبر میں تو ابھی قیامت بھی قائم نہیں ہوئی، قبر میں تو ابھی جنت بھی نہیں آئی. قبر تو ایک درمیانہ وقفہ ہے، برزخ اس کو ہم کہتے ہیں. قبر کا ایک نام کیا ہے؟ عالم برزخ. بیچ کا واسطہ، بیچ کا حصہ. کون سا بیچ؟ یہ دنیا، آخرت کی دنیا، یہ زندگی آخرت کی زندگی، اس کے درمیان کی زندگی وہ ہے قبر کی زندگی. تو آپ کہو گے کہ یہ قبر میں کیسے پتہ چل جائے گا؟ تو قبر میں ایسے پتہ چلے گا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مومن ہوگا تو قبر میں پہنچتے ہی جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، ٹھنڈی ہوا کا دور شروع ہو جائے گا، راحت ملنی شروع ہو جائے گی.
قبر کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی. جب تک قیامت نہ آئے اس وقت تک قبر کے اندر ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی. اور ایک بات اور ہے، وہ بھی بڑی غور طلب ہے، کہ مومن جب مرے گا تو اس کے مرنے کے پیچھے اس کے پیچھے والے جو ایمان رکھتے ہیں ایصال ثواب کرتے رہیں گے. اس کے نام اعمال میں بیلنس آتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ بھائی آپ کرتے ہو نا اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب، بھائی بہنوں کے لیے ایصال ثواب، مغفرت کی دعا، صدقہ، خیرات، کھانا پلانا کرتے ہیں نا، تو یہ بھی تو پہنچ رہا ہے نا. تو کافر کو کہاں پہنچے گا؟ کافر کو تو کرنا ہی منع ہے. کسی کا باپ اگر کافر مرے، بیٹا مسلمان ہو تو ایصال ثواب کر سکتا ہے؟ نہیں، منع ہے. مغفرت کی دعا کر سکتا ہے؟ نو، گناہ ہے. رحمت کی دعا کر سکتا ہے؟ نہیں، منع ہے. جنت کی دعا کر سکتا ہے؟ نہیں، منع ہے. اب اندازہ لگا لو آپ کہ کیا ملا اس کو. جو ملا ایمان والے کو ملا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ایمان والوں کو پکارا. دیکھ لیا آپ نے کتنی باتیں معلوم ہوئی پہلے ہی الفاظ میں. یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. بار بار اللہ پکارتا ہے کہ یہ بات صرف تم کو بتا رہے ہیں ہم. اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ہے تحفہ، تم قبول کرو اس کو. یہ تحفہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے تمہیں مل رہا ہے، خوش ہو جاؤ اس پر. بہت سے تحفے ہیں. کہیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے کوئی بشارت سنا دی، خوشخبری سنا دی، انعام کا وعدہ فرما لیا، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو یا ایھا الذین آمنو میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہا ہے. اب کیا پکار ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو. پاک کمائیوں میں سے یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمائی میں سے تم کو کچھ دیا ہوا ہے نا، اس میں سے خرچ کرو. اب اس سے ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ کمانا، کسب جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کا بھی حکم دیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرو. ہاتھ پاؤں چلاؤ، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھو مت. یہ مت کہو کہ اللہ پر توکل ہے. توکل جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی کوشش کرو اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. تم اپنی صحیح کرو، تم اپنی کوشش کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ توکل ہے. تو توکل کا معنی یہ نہیں کہ تم کچھ نہ کرو اور بیٹھ جاؤ کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے. ہاں بالکل دینے والا ہے اللہ رزق. رازق تو اللہ ہے، ہاں بالکل ہے، مگر اللہ نے رزق کے لیے اسباب بنائے. کہیں نوکری، کہیں کاروبار، کہیں کھیتی باڑی. بس شرط رکھیے کہ حلال ہو. حلال. کافر کو اس کی پرواہ نہیں ہے نا. کافر کیا حلال حرام کا تو کوئی تصور نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ کمانے میں. یہ خیال کس کو رکھنا پڑتا ہے؟ مومن کو. بھائی آپ خیال رکھتے ہو نا کھانے میں، یہ مردار تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے، یہ ناجائز تو نہیں ہے. یہ خیال تو آپ کو رکھنا ہے نا. کافر کو کیا ہے؟ ہڑپ. اس کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. وہ تو رات دن کھلے عام حلال حرام میں سے کھاتے رہتے ہیں. یہ مسئلہ ان کے ہاں نہیں ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے حلال و حرام کا، یہ ایمان والوں کے ہاں ہے. آپ کو حکم دیا گیا ہے
کہ نہ اپنے منہ میں حرام ڈالنا، نہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالنا حرام، نہ اپنے ماں باپ کے پیٹ میں حرام ڈالنا، نہ بھائی بہنوں کے پیٹ میں حرام ڈالنا، نہ کسی اور کو حرام کھلانا۔ کھانا اور کھلانا، پینا اور پلانا حلال، کسب حلال، رزق حلال۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، یا اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں اور طیب رزق کا سوال کرتا ہوں، پاک رزق کا، کیونکہ رزق تو دنیا میں قدم قدم پر آپ کو پڑا ہوا بھی مل سکتا ہے، کچرے کے ڈھیر کے اندر رزق مل سکتا ہے نا؟ تو پھر کیا اٹھا کر کھا لو گے؟ نہیں، دیکھنا پڑے گا نا آپ کو، مردار تو نہیں، حرام تو نہیں، گندا تو نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا انفقوا من طیبات، خرچ کرو تو وہ خرچ کرو جو ستھرا ہو۔ دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں، حلال اور ستھری، ذرا اس بات کو بھی سمجھیے آپ۔ ایک چیز حلال ہے مگر کیا ہے؟ گندی ہے۔ آپ کو بھی ایک عرف میں ایک قاعدہ معلوم ہے، کیا کہ حلال چیز ہی ہو مگر آپ دھوتے ہو۔ کیوں دھوتے ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے حلال ہے، دھوتے اس لیے ہو کہ حلال تو ہے مگر اس کو صاف ستھرا بھی تو کرنا ہے نا۔ اگر اوپر سے کوئی دھول مٹی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی تو صاف کرنا ہے۔ گوشت حلال ہوتا ہے مگر دھو کے پکایا جاتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ جب حلال کو آپ صاف کر لیتے ہو تو طیب ہو جاتا ہے۔ تو طیب کے اندر دونوں معنی آ گئے کہ وہ رزق جو آپ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا، حرام خرچ مت کرنا اور گندا بھی خرچ مت کرنا، ستھرا صاف۔ دیکھیے نا، ایک چیز ہوتی ہے پریزنٹیشن، اصطلاح ہے، لفظ ہے۔ دکان کوئی بناتا ہے یا کوئی اور چیز کوئی بناتا ہے، اس کی پریزنٹیشن جو ہوتی ہے اس پر بھی توجہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے کرتا ہے کہ پریزنٹیشن اگر اچھی ہوگی تو لوگوں کو اٹریکشن ہوگی، لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے۔ اب ایک چیز ہو اگر ٹھیلے پر مل رہی ہے، حلال ہے، لیکن اس پر مکھیاں بن بنا رہی ہیں، مچھر ہیں، غلاظت اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ہائیجین کا مسئلہ ہے نا، ان ہائیجینک۔ تو آپ کہو کہ بھئی یہ نہیں کھاؤ۔ کیوں نہ کھاؤ؟ حلال تو ہے، وہ حلال ہے نا، کھاؤ۔ نہیں، حلال تو ہے مگر کیا ہے؟ دھلا ہوا نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ تو اگر آپ خریدو گے بھی تو آپ کیا کرو گے؟ آپ لے جا کر اس کو دھو گے، صاف کرو گے، لے لو گے مگر اس کو صاف کرو گے پھر کھاؤ گے۔ یا اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے تو خیال کرے گا کہ اس کو مٹی سے بچائے، گرد و غبار سے بچائے۔ تو طیب کے اندر دونوں معنی آ گیا کہ ایک تو جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ حلال ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ستھرا، صاف، نفیس، ایسا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو اب آپ کو کیا معلوم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے اللہ کی راہ میں طیب چیز خرچ کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ اب اس میں ہم کو دھیان کیا دینا ہے کہ ہم دے تو رہے ہیں اللہ کی راہ میں، مگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا حلال دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کہیں سے رشوت لی ہو وہی دے رہے ہوں اللہ کی راہ میں، تو یہ تو اور گناہ ہو جائے گا، الٹا یہ تو توہین ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں کہ تم حرام کما رہے ہو، حرام دے رہے ہو اللہ کی راہ میں۔ بھائی حرام سے تو حج بھی کرو گے تو حج نہیں ہوگا تمہارا، منہ پہ ماریں گے تمہارے۔ عمرہ بھی کرو گے حرام کمائی سے تو عمرہ بھی نہیں ہوگا۔
اور حرام میں سے تم صدقہ دو گے تو صدقہ بھی قبول نہیں ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر حج پہ جانا ہو اور شک ہو تو کسی سے قرض لو, قرض لے کر حج کرو, پھر قرض کو ادا کرو تاکہ پاک کمائی نظر آئے تمہارے کو. تو کمائی کو پاک رکھنا یہ عبادات میں سے, کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھے. میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ کافر کو تھوڑی یہ سمجھنا ہے بھائی ہمارے لیے سور منع ہے, خنزیر حرام ہے, قرآن نے حرام کر دیا ہے, اللہ نے حرام کر دیا ہے. کافر تو کھاتا ہے, وہاں تو لٹکے ہوں گے گوشت, وہاں تو خنزیر گھومتے پھرتے بھی ہیں, وہ تو پالتے بھی ہیں. آپ نے کسی کو پالتا ہوا دیکھا کیا خنزیر؟ نہیں پالتا دیکھا نا, کیونکہ حرام ہے. تو کیا کرو گے پال کر؟ اس کی ہر چیز حرام ہے. صرف مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مسلمان کو تمیز رکھنا ہے, تمیز, ڈفرینس, فرق, تبھی تو ایمان والا ہے. ورنہ کیا فرق ہوگا پھر کافر میں مومن میں؟ جب تک تفریق محسوس نہ کرے. تفریق یہی ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھو کہ وہ حلال بھی ہو اور ستھرا بھی ہو, صاف بھی ہو, اچھا بھی ہو, کہ دیتے ہوئے بھی دل خوش ہو اور کسی کو لیتے ہوئے بھی دل خوش ہو. یہ بات ہے. جو کچھ تم کماتے ہو, اب اس میں ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ تم نے جو کمایا اس میں سے خرچ کرو, چھین کے مت خرچ کرنا, لوٹ کے مت خرچ کرنا, ڈاکہ ڈال کے مت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, حرام لے کر اللہ کی راہ میں مت خرچ کرنا, قبضہ کر کے اللہ کی راہ میں مت خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اپنے ہاتھ کی پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری بہترین کمائی تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے, تم جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہو. انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. داؤد علیہ السلام پیغمبر گزرے, نبی رسول, جن پر زبور نازل ہوئی, آسمانی کتاب, وہ ہاتھ کی کمائی کرتے, زرہ بناتے تھے, زرہ کے کاریگر تھے. زرہ جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے نا, ہتھیار جنگ کا ہوتا ہے, جیسے تلوار ایک ہتھیار ہے ایسے زرہ ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہ استعمال کی, تو داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے. اس طریقے کی مثالیں موجود ہیں, صحابہ میں موجود ہیں. ہاتھوں سے کمانا کرنا. پھر کھیتی باڑی, یہ بھی ہاتھوں کی کمائی ہے. بیج ڈالنا, پانی دینا, رکھوالی کرنا, اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا. بھائی دیکھو نا, کسان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کھیت کو اگانے کے لیے بیج ڈال دے, پانی ڈالے, اور پھر اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ تو کر لیا, اب جو تیرا کام ہے وہ تو فرما دے. اس میں پھل آ جائیں, اس میں اناج آ جائے, غلہ اگ جائے, گندم آ جائے, جو آ جائے, فلاں آ جائے, فلاں آ جائے, اب یہ تیرا کام. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, صوفی بزرگ, حضرت میاں محمد بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ, آزاد کشمیر میں. وہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, بر بر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے. وہ فرماتے ہیں مالی کا کام تو اتنا ہے کہ وہ مشکیں بھر بھر کے پانی ڈالتا رہے, یعنی اپنا کام کرے. بھائی تم مالی ہو, تم اپنا کام کرو بس. تمہارا کام زمین میں سے کھینچ کر پودا نکالنا تھوڑی ہے, نہ نکلے گا. جو تمہارا کام ہے تم کرو. اب یہ مالک کا کام ہے کہ تمہاری محنت کا پھل تم کو عطا فرما دے. اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. دیکھو بات ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ذرا موضوع پر
فوکس کرنا آپ. ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خراب چیزیں خرچ مت کرو، گندی چیز خرچ مت کرو، ناکارہ چیز خرچ مت کرو اللہ کی راہ میں. ٹاپک یہ چل رہا ہے. اور اس پہ آیت شریفہ پڑھی میں نے، اس میں حدیث بھی آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو. پھر فرماتا ہے کہ اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے. یعنی اگر تم زمیندار ہو، تم جاگیردار ہو، تمہاری زمینیں ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھل دیا ہے، اناج دیا ہے، اس میں سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو. جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ ہے روپے پیسے کی، ایک زکوٰۃ ہے زمین کی. کھیتی باڑی میں سے زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں. وہ زمین جو پانی سے، بارش کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے، اس کا 10واں حصہ دینا زکوٰۃ پہ یہ فرض ہے. جب بھی اس پہ غلہ آ جائے، یہ نہیں کہ سال گزرے تو، باقی تو روپے پیسے پہ یہ نا سال گزرے تو زکوٰۃ دے رہے ہو آپ. مگر زمین کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کھیتی باڑی والی زکوٰۃ، فصل والی زکوٰۃ، کہ جب اس میں سے اناج اگ جائے، تیار ہو جائے فصل، 10% نکالو اللہ کی راہ میں. عشر اس کو کہتے ہیں ہم. اور وہ زمین جو بارش کے پانی سے سیراب نہیں ہو رہی، پیسہ خرچ کر کے پانی دیا جا رہا ہے، کنواں بنایا ہوا ہے، پانی کی موٹر لگائی ہوئی ہے، بجلی کا استعمال ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں 5% زکوٰۃ ہے، 20واں حصہ ہے. کم کر دیا زکوٰۃ اللہ نے. تو یہ دونوں طرح کی زکوٰتیں ہیں. اب یہاں پر صدقہ واجبہ جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ، اور صدقہ نافلہ جس میں ہر قسم کی خیرات آ گئی، صدقات آ گئے، سب کے لیے حکم آ گیا کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دو، پاک دو. ناپاک خرچ کرو گے تو تمہارے منہ پہ ماریں گے. اللہ کو نہیں چاہیے تمہاری ناپاک کمائی. حرام کماتے رہو اور بولو میں تو دے رہا ہوں اللہ کی راہ میں، میں نے دے دیا اللہ کی راہ میں. دے دیا مگر لیا کیوں؟ لیتے ہوئے نہیں سوچا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حلال طیب. یہ مسلمان کے لیے نا، مومن کے لیے. تو تم مومن اپنے آپ کو کہتے ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تمہارا نام اسلامی، تمہارا خاندان مسلمان، تمہارے ماں باپ مسلمان، تو تمہیں بھی حلال طیب رزق حاصل کرنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے نا. چاہے تھوڑا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح، قناعت کرو، مگر حلال ہو، حلال حلال. حرام کی طرف نظر مت کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ زمین میں سے تمہارے لیے اللہ نے نکالا، اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی. تجارت کا مال ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالو، ٹھیک ہے نا. کرایہ پر دیا ہوا ہے کوئی چیز، اس کی زکوٰۃ ادا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مال میں سے خود تو کھاتے ہی ہو، مگر راہ خدا میں نکالو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دو. اب آ گئی بات جو میرا موضوع تھا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. اور خبردار اللہ فرماتا ہے، ناقص، گندی، خراب چیز کا ارادہ مت کرنا. اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ادب کرو اللہ کی بارگاہ کا. ہاں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو آیا دے دیا اٹھا کے. ہاں، اگر کسی کے پاس ناقص ہی ہے ہی ناقص، تو دے دیا ناقص، چلو. لیکن اگر اللہ نے تمہیں اچھا مال دیا ہوا ہے اور تم اچھا کھاتے پیتے ہو، تو پھر اللہ کے راہ میں بھی اچھا دو نا. اللہ کے نام پہ تو تم دے رہے ہو سڑا ہوا، گلا ہوا، خراب، ناکارہ. تو اللہ فرماتا ہے یہ مت کرنا بھائی. اب کیا ہے اس کا شان نزول؟ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ تھے جو زمیندار تھے، کھجور کے درخت تھے ان کے پاس. وہ کیا کرتے تھے کہ کھجور لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے. اب کھجوروں کے اندر اچھی تو ہوتی تھی مگر خراب بھی ہوتی تھی، لٹکا دیتے تھے. اب فقراء اس میں سے کھائیں لے کر. اصحاب صفہ چبوترے پر بیٹھتے تھے نبی پاک کے سامنے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. مسجد نبوی میں ہے نا صفہ، چبوترا، وہاں بیٹھے ہوتے تھے غریب
مہاجر فقراء مدینہ طیبہ کے لوگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے, مخیر حضرات سے, مالدار حضرات سے, لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ, جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ, لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ, جاؤ ان کو لباس پہناؤ, ان کو دو اللہ کی راہ میں کچھ. تو ان کا کام یہی تھا کہ نبی پاک کے پاس بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرتے تھے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھجوریں لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیتے تھے, رکھ دیتے تھے کہ کھاؤ کھاؤ, مگر خیال نہیں کرتے تھے کہ اس میں خراب کھجوریں بھی آ گئیں. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ارے بھائی تم لوگ خیال کرو کچھ یار, اچھی چیز تو دو, یہ تو صحیح ہے, مگر خراب چیز کیوں دے رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ خراب چیز کو پھینک دو نا, تم کھا لو خود. اور اگر تم نہیں کھاتے تو پھر اللہ کے واسطے کیسے دیتے ہو خراب چیز؟ یہ کیسے کہتے ہو کہ گھر میں اگر ایک چیز سڑ گئی جاؤ مسجد میں جا کے دے آؤ, گھر میں چیز خراب ہو رہی ہے چلو مسجد میں دے دو. کیوں؟ اگر تم نہیں کھا سک رہے ہو تو مسجد میں کون کھائے گا؟ وہاں بھی تو اللہ کے بندے رہتے ہوں گے نا. اب اللہ نے فرمایا دیکھو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. یہ بات اللہ نے فرمائی کہ دیکھ لو, تم اپنے آپ کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اور تمہیں اگر خراب چیز ملے تو تم نہیں لوگے سوائے اس کے کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو. اللہ فرماتا ہے نابینا بن جاؤ, تو پھر تو تم اٹھا سکتے ہو کوئی خراب چیز کہ بھئی تمہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے کیا تم ٹھیلے پر سے خراب چیز اٹھاتے ہو؟ یہ ہے اللہ فرما رہا ہے. آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے کیا دکان پہ سے خراب چیز اٹھاتے ہو؟ نہیں. کہتے ہو نہیں بھائی, گندا نوٹ وہ تم نہیں لیتے, خراب نوٹ وہ تم نہیں لیتے, اور مسجد میں تم جا کے خراب نوٹ بھی دے دیتے ہو. بھائی ہمارے مسجد میں مجھے ہمارے کمیٹی والوں نے بتایا کہ ہر جمعہ گندے نوٹ لوگ ڈال دیتے ہیں, کٹے ہوئے نوٹ ڈال دیتے ہیں, پھٹے ہوئے نوٹ ڈال دیتے ہیں, ٹیپ لگے ہوئے نوٹ ڈال دیتے ہیں, یہاں تک کہ جعلی نوٹ بھی ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو کیا تم کو کوئی زبردستی مجبور کرتا ہے کہ مسجد میں دو پیسہ؟ مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پورا سال آپ نماز پڑھو اور ایک پائی نہ دو تو آپ کو کوئی گریبان سے نہیں پکڑتا. مانگتا ہے کوئی زبردستی ٹیکس کی طرح؟ نہیں مانگتا نا بھائی. آپ کو ایک دعوت دی جاتی ہے اللہ کی راہ میں, وہ دعوت تو دین کی دعوت ہے, لیکن کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ ہم خراب چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں, یا گندی چیز دے رہے ہیں, یا میلی چیز دے رہے ہیں, یا پھٹی ہوئی چیز دے رہے ہیں, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا ادب پیش کر رہے ہیں؟ ہاں تم خود تو نہیں لے رہے, تو یہاں کیوں دے رہے ہو مسجد میں؟ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں دینے کا تصور کیا آتا ہے؟ تصور یہ آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں, یہ کانسیپٹ ہے نا بھائی. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جان لو اللہ تو بے پرواہ ہے, اللہ تو غنی ہے. یعنی تمہارا 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو, اللہ کو کوئی پرواہ تھوڑی ہے اس کی. اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ نہیں. اللہ نے تو اس کا نام اس لیے رکھا ہے اللہ کے نام پر کہ اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں دو, اللہ کی راہ میں, اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے کا میں دینے میں حلال اور طیب دونوں باتوں کا خیال رکھو. تو یہ آج کے جمعہ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ورس نمبر 267 کی تلاوت کی, اور اس کا ترجمہ اور تفسیر میں جو گفتگو کی, جو لوگ شروع سے آئے ہوئے انہوں نے اچھی طرح سمجھا ہوگا کہ انفاق مال کرنا ہے, خرچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.